بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 19 میں مقدمہ اصول کافی کے 13ویں حصے پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں عاقل اور باشعور انسانوں کے لیے ان کی خلقت کے مقصد کی معرفت کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید اور ربوبیت کا اقرار کرنا ان کی غرض خلقت قرار دیا گیا ہے۔ دلائل اور شواہد توحید اور ربوبیت بھی بیان کیے گئے۔ اس درس میں ہم سابقہ بحث کا ایک تتمہ اور تکملہ پیش کریں گے۔ نیز دینی بنیادوں کے متعلق، عقائد اساسی کے متعلق جہالت اور نادانی کے عدم جواز کی شرعی دلیلیں اور عقلی دلائل بھی قرآن و سنت سے پیش کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی اور شارحین کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ یہاں تک وجوب معرفت کی عقلی دلائل کا تعلق ہے تو یہ دو دلیلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل شکر منعم کا وجوب ہے۔ اس کے بارے میں نہایت ہی علمی اور اہم باتیں کی گئی ہیں۔ علامہ فاضل سیوری اپنی باب ہادی عشر کی شرح میں فرماتے ہیں، شکر منعم واجب ہے ولا یتم الا بالمعرفہ، اور شکر منعم معرفت باری تعالی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ وجوب شکر منعم کی کیا دلیل ہے؟ فل استحقاق ذم عند العقلاء بترکہ، کیونکہ اگر کوئی انسان شکر نہیں انجام دیتا تو تمام عقلاء عالم اس کو مستحق مذمت سمجھتے ہیں۔ اما انہ لا یتم الا بالمعرفہ، اور یہ معرفت کے بغیر شکر نہیں ہو سکتا۔ فلأن الشکر انما یکون بما یناسب حال المشکور، کیونکہ شکر وہ ہوتا ہے کہ جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اس کی شخصیت کے مطابق ہو۔ فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِمَعْرِفَتِهِ، تو پہلے اس ذات کی معرفت ہونی چاہیے جس کا شکریہ ادا کیا جانا مقصود ہے، ورنہ وہ شکر نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالی نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، عقل و شعور عطا کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنے خالق نہیں، ہماری طرح کی مخلوقات ہماری خالق نہیں، تو پھر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں معرفت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ دوسری دلیل دفع ضرر محتمل کے بارے میں بھی انہی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا انہا دافعۃ للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف، کہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ نظریات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اسی اختلاف پر رہنا چاہے تو اسے شدید خوف حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات جوانی کے جوش میں یا غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بالآخر مجھے کس غرض کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو دفع الخوف واجب، جب اس طرح کا خوف حاصل ہو تو اگر وہ اپنی عقائد کی بنیادیں پختہ کرے، معرفت حاصل کرے، تو پھر اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت اور بندگی حاصل کر کے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ فَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِوُجُوبِ دَافِعِهِ فَيَجِبُ دَافْعُهُ، پس کیونکہ انسان اس خوف کو دور کر سکتا ہے معرفت حاصل کرنے کے ذریعے، تو واجب ہے، عقلاً واجب ہے کہ وہ اس خوف کو دفع کرے اور معرفت کے ذریعے اس کو ختم کرے۔ یہ باب ہادی عشر کی جو شرح ہے النافع یوم الحشر، فاضل سیوری کی، صفحہ 18 پہ یہ مطالب ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں تک شواہد ربوبیت کا تعلق ہے تو اس کی طرف بھی عبارتوں میں اشارہ ہو چکا ہے۔ آثار صنعت الہی میں غور و فکر کرنا، جب انسان اس کائنات کی ہر چیز میں غور کرتا ہے تو اس میں چھپے ہوئے اسرار اور آثار اس کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اس کائنات کی فضول میں خلق نہیں ہوئی بلکہ ایک اعلیٰ ہدف کے لیے خلق ہوئی ہے۔ عجائب تدبیر الہی میں عقل سے کام لینا، اور ان میں جتنے بھی حسن تدبیر کے عجائب ہیں ان میں بھی عقل و شعور سے کام لیں تو وہ ہمیں ایک خالق و مالک اور حکیم و قادر کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مخلوقات کی خلقت کے اہداف کا مطالعہ کرنا، مختلف موضوعات ہیں، ابھی تو بہت علوم ترقی کر چکے ہیں، یہ سارے یعنی اتنی ان کی قدردانی کی جاتی ہے جو لوگ ان علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں، تو یہ تو فقط اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو خالق ان کا بنانے والا ہے اس
کی کتنی حکمت اور دانائی اور تدبیر ہوگی اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے توحید مفضل جو امام صادق علیہ السلام کے دروس پہ مشتمل ہے اور اس کی سائنسی اور ایک نہایت اہم شرح بھی لکھی گئی ہے، اسی طرح قرآن کریم میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور تفسیروں میں ان کی وضاحت کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مقدمہ اصول کافی کی مزید کچھ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا لأن الحکیم لا یبیح الجہل بہ والانکار لدینہ فقال جل ثناؤہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق وقال بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ فکانوا محصورین بالامر والنہی مامورین بقول الحق غیر مرخص لهم في المقام على الجهل امرهم بالسؤال والتفقه في الدين فقال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وقال فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس عبارت میں آنے والی مشکل لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحکیم حکمت اور دانائی کا مالک، جس کے تمام کام اعلیٰ اہداف اور غایات کے تحت ہوتے ہیں۔ میثاق عہد و پیمان کو کہتے ہیں۔ کذبوا انہوں نے تکذیب کی، کذب یکذب سے ہے، اور لم یحیطوا احاطہ نہیں کیا، گھیرا نہیں ہے۔ تفقہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ غیر مرخص جسے اجازت نہ ہو، یعنی ایک عقل و شعور رکھنے والے انسان کو اس طرح آزادی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو چھوڑ کر، عقل و شعور سے کام لینے کو چھوڑ کر ایسے بے لگام اور بے مہار ہو جائے۔ اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا الحکیم لا یبیح الجہل بہ والانکار لدین، چونکہ انسان عاقل اور باشعور کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو جہل اور دین کے انکار کو مباح قرار نہیں دیا، چونکہ اس نے یہ سارا سلسلہ ہدایت کے لیے بنایا ہے، اس کو وجود ہی اسی لیے دیا ہے کہ وہ اپنے کمال کے لیے کوشاں ہو جائے۔ بلکہ خود قرآن کریم میں امر ارشادی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کے سوائے حق بات کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہ کریں، یعنی اپنے وجود میں اور اس کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اس کی توحید اور اس کے ربوبیت اور اس کی بندگی کا حق ادا کریں۔ وقال دوسری جگہ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے کہ جس کا علم کے ذریعے احاطہ نہیں رکھتے، یعنی جو بندہ علم کے ذریعے جن چیزوں کا یقین نہیں رکھتا یا مثلا اس کے بارے میں جہالت کی بنیاد پہ تکذیب کرتا ہے تو اس کی شدید مذمت ہے۔ فَكَانُوا مَحْصُورِينَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، پس انسان عقل و شعور کے ذریعے بے لگام نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات اور نہی میں محصور کیا گیا ہے کہ ان کی روشنی میں اپنے افعال کو انجام دے۔ مَأْمُورِينَ بِقَوْلِ الْحَقِّ، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ حق بات کریں، اس کائنات کے بارے میں، اپنے خالق مالک کے بارے میں معرفت کی بنیاد پہ بات کریں۔ غیر مرخص لہم فی المقام علی الجہل، اور انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جہالت اور نادانی پر برقرار رہیں۔ امرہم بالسؤال والتفقہ فی الدین، اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سوال کریں اور دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ فقال عز وجل، پس اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر سارے لوگ علم سیکھنے کے لیے نہیں نکل سکتے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ہر قوم قبیلے میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین فہمی، قرآن فہمی ان کو ہو۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب دین کو سمجھ کر واپس پلٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، ان کو اپنی جو دین فہمی ہے اس کو آسان طریقے سے پہنچائیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم حقائق کو نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو یہ ساری آیات بھی امر ارشادی کے تحت ہیں۔ انسان عاقل کو
متوجہ کرتی ہیں کہ آپ کو عقل و شعور دے کر بھیجا گیا ہے، تو اللہ کی معرفت اور اس کے دین و شریعت کو اچھے طریقے سے سمجھو۔ اگر سارے سمجھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہو علمی مراکز میں، تو کچھ لوگوں کو بھیجو تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کر کے آئیں اور آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرائیں۔ علامہ ملا صدرہ نے اس عبارت کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لأن الحکیم تعالی شانہ لا یبیح الجہل بہ والانکار لدینہ لمن لہو اہلیت العلم وقوت الاجتہاد، یعنی جس شخص کے پاس علم و دانش کی استعداد موجود ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کے لیے کوشش کر سکتا ہے، تو اسے پھر جہالت پر باقی رہنا اور دین کا انکار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ سورہ اعراف میں فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، فرمایا دلت الآیہ علی انہ تعالی اخذ علی اہل الکتاب المیثاق، یعنی آسمانی کتاب والوں سے اللہ تعالی نے عہد و پیمان لیا ہے۔ اے اوجب علیہم القول الحق وحرم علیہم ان یقولوا فی صفات اللہ وافعالہ واحکامہ الا الصواب، یعنی اس نے واجب کیا ہے کہ حق بات کریں اور صفات الہی، افعال الہی، احکام الہی کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ کہیں گے تو یہ ان پر حرام ہے۔ وان یفتروا علی اللہ کذبا، اور اللہ پر جھوٹ بولیں تو یہ نہایت حرام ہے۔ یجترئ علیہ بمال تنزہ عنہ من الولد والصاحبۃ والتجسیم والتحدید، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم و جسمانیات والی جو نقائص ہیں اور جو محدودیتیں ہیں ان کو ثابت کریں تو یہ نہایت ہی جرم شمار ہوتا ہے، جرأت شمار ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح علامہ ملا صدرہ نے اپنی شرح اصول کافی میں فرمایا ہے وقال بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یعنی انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا ہے کہ جس کا احاطہ وہ علم کے ذریعے نہیں رکھتے۔ وبخہم وذمہم بالتکذیب والانکار لما جاءت بہ الکتب والرسل بسبب ما لم یعلموا ولم یحیطوا بہ علما من احوال المبدأ والمعاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی ہے، مذمت کی ہے کہ وہ تکذیب اور انکار کرتے ہیں آسمانی کتابوں اور رسولوں کی تعلیمات کا، حالانکہ وہ ان کا علمی احاطہ نہیں رکھتے۔ مبدأ یعنی خالق و مالک کے بارے میں اور معاد اور حشر کے بارے میں جب وہ علمی احاطہ نہیں رکھتے تو پھر ان کو تکذیب نہیں کرنی چاہیے۔ بل القرآن مشحون بمذمت الذین لا یعلمون، بلکہ قرآن بھرا ہوا ہے ان لوگوں کی مذمت سے جو علم نہیں رکھتے۔ والذین یتکلمون بغیر علم، جو علم نہیں رکھتے پھر بھی باتیں کرتے ہیں، وَيَحْكُمُونَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، اور دلیل و برہان کے بغیر وہ کوئی حکم لگاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا وَلَمْ يُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے۔ قَدْ شَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى الْجُهَالَ تَارَةً بِالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کے باوجود جہالت پر قائم رہنے والوں کو حیوانات سے تشبیہ دی ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ تارتم بالدواب، بھی کبھی مویشیوں سے تشبیہ دی ہے، تارتم بالحماری، کبھی گدھے سے تشبیہ دی ہے، مرتن بالکلب، بھی کبھی کتے سے تشبیہ دی ہے، مرتن مسخهم قردۃ خاسین، اور کبھی ان کے بندروں کی شکل میں ذلیل و خوار ہو کر مسخ ہونے سے تشبیہ دی ہے، مرتن الحقهم بالشیاطین، کبھی انہیں شیاطین سے ملحق فرمایا ہے، وطورا دعا علیہم بقولہ قاتلهم اللہ انا یوفکون، کبھی ان پر نہایت ہی سرزنش کے انداز میں فرمایا ہے اللہ انہیں قتل کرے، یہ کیوں جھوٹ باندھتے ہیں، وقولہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری کو زیادہ فرماتا ہے، کما انہ مشحون بمدح العلم والحکمہ والامر بالتفکر والتدبر فی آیات لا تحصی، جیسا کہ اس کے مقابلے میں علم اور حکمت اور غور و فکر کرنے کی مدح میں بہت زیادہ آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ عقل مند اور باشعور انسانوں کو الہی دعوت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ کتاب کے میثاق میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، ان کو یہ حالت کی بنیاد پر تکذیب اور جھٹلانے سے منع کیا گیا ہے۔ دین کے مسائل میں تفقہ اور سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ علم نہ ہونے کی صورت میں اہل ذکر اور جاننے والوں سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ساری جو بنیادی چیزیں ہیں یہ امر ارشادی کے تحت ہیں،
یعنی انسان کی عقل جب خود اپنے وجود کے بارے میں اور اس کائنات کی آثار کے بارے میں غور کرتی ہے تو وہ بھی اس چیز کی دعوت دیتی ہے دافع ضرر محتمل اور شکر منعم کے تحت، لیکن اگر یہ چیزیں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں تو اس عقل کو جگانے کے لیے ہیں۔ آج کے بحث کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مقدمہ اصول کافی کے 13ویں حصہ میں سابقہ بحث کا تتمہ اور تکملہ پیش کیا گیا۔ دینی بنیادوں کے متعلق جہالت اور نادانی کے جائز نہ ہونے کی شرعی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے، قرآن کی آیات سے استفادہ کیا گیا، حل لغات اور مشکل الفاظ کے معنی اور شارحین کے نظریات بھی بیان کیے گئے۔